خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال تعالى أيضا: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وقال: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. معزز علماء کرام، محترم حاضرین حاضرات، عزیز بچوں اور بچیوں، اللہ تبارک تعالیٰ کا دنیا میں ایک نظام ہے اور اس کی اپنے بندوں کے لیے ایک سنت ہے، اور وہ سنت یہ ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ بعض چیزوں کے اوپر فوقیت اور برتریت. کسی بھی چیز میں آپ دیکھیں تو آپ یہ فرق اور اللہ کی یہ سنت ضرور آپ محسوس کریں گے. آئیے ہم انسانوں کو دیکھیں. انسانوں میں اللہ تبارک تعالیٰ نے انبیاء کرام علیہم السلام و تسلیم کی جو حیثیت ہے وہ انسانیت میں سب سے اعلیٰ اور سب سے افضل مرتبے پر فائز ہے، اور ان میں ہمارے نبی محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کہ دیگر انبیاء اور رسل سے آپ کا مقام اور مرتبہ بہت عظیم ہے. آپ کی اس مرتبے کو جاننے کے لیے صرف آپ کے ساتھ جو القاب جڑے ہوئے ہیں کہ آپ کو اللہ تبارک تعالیٰ نے رحمت للعالمین بنا کر کے دنیا میں بھیجا. کائنات میں جتنے بھی انبیاء اور رسل مبعوث ہوئے سب لوگ صرف اور صرف اپنی قوموں میں اللہ تبارک تعالیٰ نے انہیں بھیجا کہ بھی جاؤ اپنی قوم کو دعوت و تبلیغ کرو، ان کی رہنمائی کرو، ان کو سیدھے راستے کی طرف بلاؤ.
لیکن ہمارے نبی کی جو ذمہ داری تھی وہ صرف اپنی قوم کے لیے نہیں تھی، اور نہ صرف قوم انسانیت کے لیے تھی، بلکہ آپ ثقلین کے لیے نبی بنا کر بھیجے گئے تھے، یعنی انس اور جن سب کے لیے نبی تھے۔ یہ آپ کا مقام اور یہ آپ کا مرتبہ تھا۔ تو انسانوں میں اللہ تبارک تعالیٰ نے یا نبیوں میں، رسولوں میں اس فرق کو باری تعالیٰ نے قائم رکھا۔ عام انسانوں میں بھی اگر آپ آئیں تو ان میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کی جماعت کو بھی آپ پائیں گے کہ اس میں بھی اللہ تبارک تعالیٰ نے صحابہ میں کچھ کا مرتبہ بہت عظیم ہے، کچھ کو عشرہ مبشرہ کا خطاب ملا ہوا ہے، اور کچھ لوگ ہیں کہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاص ساتھیوں میں شمار کیے جاتے ہیں۔ یہ سب فضائل ہیں، اور یہ افضلیت اور برتریت کو اللہ تبارک تعالیٰ نے اس دنیا میں رائج کیا ہے۔ اسی لیے صحابہ میں سب سے افضل حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی ہے، آپ کے بعد حضرت عمر فاروق ہیں، حضرت عثمان ہیں، حضرت علی ہیں، عشرہ مبشرہ ہیں۔ یہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کی افضلیت کو تمام دیگر صحابہ کرام میں اللہ تبارک تعالیٰ نے انہیں عطا کیا ہے۔ اور نیچے آپ آئیے عام انسان میں، تو آپ اس میں دیکھیں گے کہ وہ لوگ جو اللہ تبارک تعالیٰ کی کتاب کے حافظ ہیں، جنہوں نے قرآن کریم کو اپنے سینے میں محفوظ کر رکھا ہے، یہ دیگر اور لوگوں سے یہ افضل ہیں، یہ ممتاز ہیں، یہ فضیلت اللہ تبارک تعالیٰ نے انہیں عطا کی ہے۔ اور یہ فضیلت کس بنیاد پر ہے؟ یہ فضیلت اللہ کی کتاب کی بنیاد پر ہے۔ اسی لیے قیامت کے دن حفاظ کرام کے لیے ایک ایسا پاس ہوگا جو اس دنیا میں حاصل ہوتا، وہ پاس نہیں ملتا دنیا میں، اور یہ وہاں جنت میں استعمال کیا جائے گا۔ اللہ تبارک تعالیٰ قرآن کریم کے حفظ کرنے والے سے کہیں گے اقرا ورتقی ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا فإن منزلتک عند آخر الآیت تقرؤها، پڑھتا جا اور چڑھتا جا، اور تیرا مقام و مرتبہ وہ آخری آیت ہے جہاں جا کر کے تو ٹھہر جائے۔ بہت سارے مالدار لوگ ہیں، روزے دار باب الریان سے جنت میں جائیں گے، نمازی باب الصلاۃ سے جائیں گے، زکوٰۃ والے باب الزکوٰۃ سے جائیں گے، اور یہ حفاظ کرام اللہ نے ان کو ایسا پاس دیا ہوگا، جس دروازے سے بھی جانا چاہیں اس دروازے سے داخلی وی آئی پی پاس ہوگا، وی آئی پی پاس ہوگا، جس جگہ سے جانا۔ یہ بڑا اعجاز ہے جو اللہ تبارک تعالیٰ انہیں عطا کیا، یہ ایک بہت بڑی فضیلت ہے۔ اور صرف اتنی ہی بات نہیں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ یؤم القوم اقرؤہم لکتاب اللہ، کہ قوم کی امامت وہ کرائے گا جو قرآن کریم سب سے زیادہ جاننے والا ہو، سب سے اچھا پڑھنے والا ہو، سب سے اچھی معلومات قرآن کریم کی رکھنے والا ہوگا۔ قوم کی امامت وہ کرائے، اس کو داڑھی ہے کہ داڑھی نہیں ہے، وہ بوڑھا ہے کہ جوان ہے، اس سے کچھ لینا دینا نہیں ہے، وہ کرتا پجامہ پہنے ہے کہ وہ کس لباس میں ہے، اس سے سروکار نہیں ہے۔ امامت کون کرائے گا؟ جو سب سے زیادہ قرآن کریم جاننے والا ہے وہ۔ آپ نے حضرت عمر بن سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو واقعہ سنا ہے، چھوٹے صحابی، چھوٹا سا بچہ جو اونگ رہا ہے، اس عمر کے صحابی، جن کی عمر 6 سال 7 سال کی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث دیکھیے، صحابہ
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو کس طریقے سے برتتے تھے. ان کے ابا بھی موجود ہیں، دوسرے بوڑھے صحابہ جن کی داڑھیاں پک چکی ہیں وہ بھی موجود ہیں. لیکن حدیث کیا تھی؟ یوم القوم اقرؤہم لکتاب اللہ، کہ قوم کی امامت وہ کرائے گا جس کو سب سے زیادہ قرآن یاد ہوگا. اب وہ بوڑھے داڑھی پکے ہوئے بڑی عمر والے بھی وہاں سب موجود ہیں، لیکن اب اللہ کے نبی کی حدیث ہے کہ امامت کون کرائے گا؟ جس کو سب سے زیادہ قرآن کریم یاد تھا. وہ چھوٹا بچہ جو 6 سال کا تھا اس کو اس حدیث کی روشنی میں اس کو آگے بڑھایا گیا. آج تو جب رمضان کے تراویح سنانے کا ہوتا ہے تو بہت سارے لوگ داڑھیاں ناپتے ہیں، کہہ رہے ابھی یہ کیا سنا، ابھی تو اس کی داڑھی ہی نہیں آئی ہوئی ہے، ہاں یہ کیا نماز پڑھائے گا. بہت سارے، ارے تھوڑا سنجیدہ رہے کیا مودی صاحب، کوئی ذرا اچھا بتاؤ جو ہے، بزرگ کوئی سنائے. نہیں، قرآن یہ اعجاز ہے جو اللہ نے دیا ہے. وہ 6 سال کا بچہ اپنے ابا کی امامت کرا رہا ہے، بوڑھے صحابہ کی امامت کرا رہا ہے. اس نے نماز پڑھائی، اور نماز پڑھ کر کے جب فارغ ہوئے، بیچارہ وہ چھوٹا 6 سال کا بچہ کیسے کپڑا صحیح سے نہیں پہن پاتا. عورتوں نے کیا کہا کہ غطوا استقارئکم، کہ اپنی امام کی چادر ڈھکو. یعنی بیچارے وہ ایسے تھے کہ وہ صحیح سے کپڑا نہیں پہن پا رہے. لیکن قرآن کریم کی یہ عظمت ہے کہ ان کو آگے بڑھایا گیا، انہوں نے بوڑھے لوگوں کی، یہاں تک کہ اپنے ابا کی بھی انہوں نے امامت کرائی. کہ قرآن کریم کا اعجاز ہے، اس کتاب کی وجہ سے وہ دوسرے لوگوں سے ممتاز ہوگی، ہاں افضلیت قائم ہوگی اس کی. ایسے ہی علماء کرام جو دعوت و تبلیغ کا فریضہ انجام دیتے ہیں، ہاں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کے حوالے سے وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا. اس شخص سے بہتر بات کس کی ہو سکتی ہے؟ ہاں آج بہت سے بات و نصیحت آپ سنتے ہوں گے، ہاں اس میں ان لوگوں کے لیے یہ فضیلت بیان کی گئی، اس شخص سے بہتر بات کس کی ہو سکتی ہے جو لوگوں کو اللہ کے دین کی طرف دعوت دیتا. آج بہت سارے لوگ ہیں بڑی بڑی اچھی اچھی بھلی بھلی باتیں کرتے ہیں، کوئی دنیاوی مشورے آپ کو بہت اچھی طریقے سے دیتا ہوگا، کوئی تجارت کے ہنٹس آپ کو بہت اچھی طریقے سے سمجھاتا ہوگا، کوئی بزنس اور دوسرے کمائی کے طریقے آپ کو بہت اچھی طریقے سے بتلاتا ہوگا، لیکن ان کی بات اس شخص کی بات کے نیچے ہے جو دین کی طرف آپ کو دعوت دیتا ہے. وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا، اور نیک عمل کرتا ہے. یہ معیار ہے، اللہ نے ان کا مرتبہ بلند کرنا. میرے بھائیو، اب آپ دیکھتے جائیے کہ یہ جو افضلیت ہے یہ کس بنیاد پر ہے؟ ان کی شکل صورت کی بنیاد پر ہے؟ ان کے پہناوے کی بنیاد پر ہے؟ ان کی مال دولت اور منصب کی بنیاد پر ہے؟ نہیں، یہ حضرت جبریل جو وحی لانے والے، وہی تورات لانے والے، وہی زبور لانے والے، وہی انجیل لانے والے، وہی صحف ابراہیم لانے والے، وہی صحف موسیٰ لانے والے، جب تک یہ چیزیں آتی رہی دنیا کے اندر جبریل جبریل تھے. ان کے نام کے آگے کچھ اور اضافہ نہیں ہوا. حضرت جبریل جو ساری وحی لانے والے وہی تھے، ساری کتابیں انہی کے ذریعے انہی کے حوالے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتارا. تو اس وقت تک جبریل ہی تھے، اور جب جبریل قرآن کریم لے کر کے آئے تو ان کے ساتھ ایک نام اور جڑ گیا، نزل بہ روح الامین علی قلبک بلسان عربی مبین. روح الامین نام ہو گیا، کس وجہ سے؟ قرآن کریم کی وجہ سے. اس بچے کا مرتبہ قرآن کریم کی وجہ سے، اس عالم کا مرتبہ قرآن کریم کی تعلیم اور اس کی دعوت لوگوں تک پہنچانے کی وجہ سے. ہمارے نبی خاتم الانبیاء والمرسلین ہو گئے کس وجہ سے؟ قرآن کریم سے. رحمت للعالمین ہو گئے قرآن کریم کی بدولت، اور جبریل روح الامین ہو گئے اس قرآن کریم کی بدولت. اور یہ مکہ پہلے بھی مکہ تھا، اور یہ مدینہ پہلے بھی مدینہ. ہاں لیکن جب قرآن کریم مکے میں نازل ہو گیا تو مکہ حرم قرار پایا، مدینے میں قرآن نازل ہوا تو مدینہ بھی حرم قرار پایا. یہ قرآن کریم کی عظمت ہے میرے بھائی. اور آپ بھی اس سے اگر آپ کا تعلق بھی جڑ جائے، جو حافظ نہیں ہے، جو عالم نہیں ہے، جو بہت زیادہ پڑھا لکھا نہیں ہے، لیکن اگر اس کا تعلق بھی قرآن کریم سے جڑ جائے
تو اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی روشنی قرآن کریم میں اللہ فرماتے ہیں كَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا كَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، اور ہم نے تمہیں امت وسط بنایا، اعتدال والے، نہ آپ کے ہاں افراط ہے اور نہ آپ کے ہاں تفریط ہے، نہ کسی کا مرتبہ اٹھا کر کے آپ آسمان میں پہنچا دیتے ہو اور نہ کسی کو زمین پر آپ پٹک دیتے ہو۔ ہاں، نبی کا مرتبہ جو مرتبہ اللہ نے دیا اس مرتبے کا آپ فائدہ رکھتے ہیں۔ کچھ لوگ ہیں جو نبی کا مرتبہ الہ کے درجے پہ پہنچا دیتے ہیں اور شعر پڑھتے ہیں کیا کہ وہی جو مستوی عرش تھا خدا بن کر ادھر پڑا ہے مدینے میں مصطفیٰ بن کر، نعوذ باللہ۔ نبی کا مرتبہ آسمان میں پہنچا دیا عرش پر۔ وہ عرش کس کا ہے، کس کے لیے ہے؟ الرحمن علی العرش استوى ثم استوى علی عرشه، اللہ کے لیے وہ عرش ہے۔ نبی کے لیے آپ نبی کو ہم اونچا اٹھا دیا۔ ہم امت وسط ہیں، درمیان میانہ روی ہمارے یہاں، نہ ہم افراط کے شکار ہیں اور نہ ہم تفریق کے شکار ہیں۔ تو ہم گزشتہ سوچیے کہ ہم سب سے آخری امت ہیں اور ہم گزشتہ امتیوں کے گواہ بنیں گے۔ سوچیے کتنی بڑی بات ہے۔ گواہی کے لیے آپ جانتے ہیں کہ دو چیزوں کی سخت ضرورت ہوتی ہے۔ آپ کورٹ کچہری میں جاؤ گے اور جج کے سامنے جب پوچھے گا آپ کو گواہی کے لیے آئے ہو، ہاں، تو آپ سے کہیں گے ہاں، اچھا آپ بھائی اس کیس میں تھے، وہ جو معاملہ ہوا تھا آپ نے اس کو دیکھا تھا اپنی آنکھوں سے؟ آپ کہیں گے نہیں میں تو نہیں تھا وہاں پر۔ تو کیا کہیں گے؟ نہیں، تمہاری گواہی قبول نہیں کی جائے گی۔ سنا تھا کان سے آپ نے؟ نہیں صاحب میں نے نہیں سنا تھا۔ نہیں بھائی، آپ جواب کی گواہی قبول نہیں۔ کہاں ہم اور کہاں امت محمدیہ ہم اور کہاں پچھلی امتیں، اور ان کے ہم گواہ بنائے جائیں گے۔ ہم ان کی گواہی دیں گے کس بنیاد پہ؟ قرآن کریم کی بنیاد۔ كذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ مجھے کچھ قرآن سناؤ۔ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے نبی قرآن آپ پر نازل ہوا اور میں آپ کو سناؤں؟ اللہ کے نبی نے کہا کہ میرا دل کہتا ہے۔ ایک بات نقطہ یہاں آپ جان لیجئے، پڑھنے میں زیادہ ثواب ہے، سننے میں زیادہ ثواب؟ جی ہاں، ہر آدمی یہی کہے گا کہ پڑھنے میں زیادہ ثواب ہے۔ بہت سے لوگ، کتنے لوگ ہیں آپ میں سے سچائی کے ساتھ اور ایمانداری کے ساتھ کہ آپ نے قرآن پڑھا ہے اور آپ روئے ہو؟ ہے کوئی آپ میں سے؟ کتنے لوگ ہیں جو سن کر کے روئے ہیں؟ ایسے بہت سے ملیں گے آپ کہ کبھی اچھی قرآن سنتا ہے آدمی تو انسان رو پڑتا ہے۔ رونے والوں کی تعداد زیادہ ہوتی ہے، خود سے پڑھ کر کے رونے والا کوئی نہیں ہوتا۔ اس لیے قرآن سننے میں لذت ہے، ہاں لذت ہے۔ اسی لیے اللہ کے وسلم نے کیا کہا مجھے قرآن سناؤ۔ ارے اللہ نے بھی آپ پر قرآن اترا، میں سناؤں؟ کہیں میرا دل چاہتا ہے، میرا دل چاہتا ہے۔ پڑھتے ہوئے سورہ نساء کی آیت میں پہنچے فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا۔ قرآن کریم کی اس آیت پر جب پہنچے اللہ کے نبی نے کہا حسبک، رک جاؤ۔ ٹھہر کے اللہ کے نبی کی آنکھوں کی طرف دیکھا تو آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری۔ اس حدیث کی تفسیر میں اور اس کی تشریح میں دو باتیں کہی جاتی ہیں کہ سوچئے فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ، حالات کیا ہوں گے، کیا معاملہ ہوگا، کیسے ہوگا جب ہر امت کے لیے گواہ متعین کیے جائیں اور ہم اے نبی آپ کو ساری امتیوں کا گواہ متعین کریں۔ سوچیں اگلی پچھلی جتنی گزر چکی ہیں سب کے اوپر آپ گواہ ہیں۔ تو اس اعجاز، اس منصب اور اس مرتبے کو سوچ کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رو پڑے۔ اور دوسری جو تشریح کی جاتی ہے وہ یہ ہے یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے گواہی دینا۔ ہاں، پچھلے امتیوں کی گواہی دینا یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ اس فرض منصبی کو سوچ کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رو پڑے۔ آئیے دیکھیے اللہ تبارک تعالیٰ قیامت کے دن حضرت نوح علیہ السلام سے پوچھیں گے کہ نوح کیا آپ نے دعوت و تبلیغ کر دی تھی؟ حضرت نوح کہیں گے کہ ہاں۔ سورہ نوح آپ پڑھیں گے قرآن کریم 29 پارے میں آپ پڑھیں گے انی دعوت قومی لیلا ونہارا فلم یزدہم دعائی الا فرارا فانی کلما دعوتہم لتغفر لهم جعلوا اصابعهم فی آذانہم استغشوا ثيابهم واستكبروا استکبارا۔ یہ ان کی قوم کانوں میں انگلیاں ٹھوس لے رہی ہے، استکبار تکبر بھاگ رہی ہے، سننا نہیں چاہتی ہے بات۔ ان کی قوم کیا کہے گی ما جاءنا من نذیر، کہ ہمارے ہاں کوئی ڈرانے والا ہی نہیں آیا۔ سوچئے 950 برس تک
950 برس تک حضرت نوح علیہ السلام نے دعوت و تبلیغ کی، اور قوم کیا کہہ رہی کہ ہمارے یہاں کوئی ڈرانے والا ہی نہیں آئے گا۔ اللہ تعالیٰ حضرت نوح سے پوچھیں گے کہ حضرت نوح، کیا آپ کے پاس کوئی گواہ ہے؟ سنو جواب، سنو خوش ہو جاؤ اہل حدیثو، ہاں آپ ہی کے لیے ہے۔ کہیں گے محمد و امتہ، کون کہیں گے؟ حضرت نوح کہیں گے کہ میری گواہی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے امتی آپ سب دو گے۔ سوچیے، آپ نے نوح کو دیکھا نہیں دیکھا، ان کی قوم کو نہیں دیکھا، لیکن آپ ان کی گواہی دو گے کہ اللہ کی حضرت نوح نے دعوت و تبلیغ کا فریضہ ادا کر دیا۔ کس بنیاد پر؟ اس قرآن کریم کی بنیاد پر۔ ان کا قصہ اس قرآن کریم میں موجود ہے، اس کی شہادت موجود ہے۔ یہ میں ابھی تمہید پر چل رہا تھا، اور قرآن کریم میں اس آیت پر میں اب جاتا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا میں ایک نظام رکھا ہے، فضیلت کا، برتریت کا، افضلیت کا۔ اور جب رمضان کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے تعارف کروایا تو وہاں بھی اسی کتاب کا حوالہ دیا کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان۔ سوچیے، جتنی باتیں میں نے ابھی کہی آپ کو کہ قرآن کریم ان سے چیزوں سے جڑا تو یہ عظیم ہو گئے، قرآن کریم رمضان سے جڑ گیا تو رمضان عظیم ہو گیا۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ وہ مہینہ ہے رمضان کا جس میں قرآن کریم نازل ہوا۔ گویا کی جو 12 مہینے، ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم ذلك الدین القیم فلا تظلموا فیہن انفسکم۔ مہینوں کی تعداد اللہ تعالیٰ کے یہاں کتنی ہیں؟ 12 ہیں۔ ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ، کب سے؟ یوم خلق السماوات والارض، جب سے اللہ نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا۔ سال کے 12 مہینے یہ آج سے نہیں ہیں، یہ آسمان اور زمین کی پیدائش سے ہیں جو۔ لیکن رمضان کا مقام و مرتبہ یعنی بہت پہلے سے ہے۔ رمضان کا مقام و مرتبہ کب بڑھا؟ جب قرآن کریم اللہ تبارک تعالیٰ نے اس مہینے کے اندر نازل کر دیا تو اب وہ رمضان۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ فیہا بإذن من کل امر سلام یہ حتی مطلع الفجر۔ ہم نے قرآن کریم کو قدر کی رات میں نازل کیا۔ دیکھو، جس رات میں قرآن کریم نازل ہوا اس رات کا مقام و مرتبہ خیر من الف شہر، 1000 مہینوں سے زیادہ۔ میرے بھائیوں، یہ جو مہینہ ہم پر سایہ فغن ہونے والا ہے، اس مہینے کو شہر قرآن کہا جاتا ہے۔ شہر قرآن کہا جاتا ہے، اور شہر قرآن اس لیے کہا جاتا ہے یہ شہر مبارک ہے۔ ہاں، اتاکم شہر رمضان شہر مبارک، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ تم پر رمضان آنے والا ہے، یہ مبارک مہینہ۔ کیا معنی مبارک مہینہ؟ مبارک کسے کہا جاتا ہے؟ آج بہت سارے لوگ ہیں جو تبرک حاصل کرتے ہیں، جانتے ہیں کیا؟ کسی قبر کو چھو گیا بہت مبارک ہے، فلانے صاحب کی ٹوپی بڑی مبارک ہے، جو فلانے کا جبہ مبارک ہے، یہ موئے مبارک ہے، یہ نالین مبارک ہے۔ ہاں، آج جوتیاں نالین مبارک اللہ کی، دیکھو نا، دولہے خاص طور سے آج اپنے جو وہ صافہ باندھتے ہیں وہاں پر وہ نالے مبارک لگاتے ہیں، یہاں تک اہل حدیث بھی لگا رہا، اہل حدیث دولہا بھی لگا رہا نال۔ ہوشیار رہنا اہل حدیث دولہے اور دولہو، ہاں، کہ آج جو پگڑی باندھتے ہیں وہاں پر ایک نالے مبارک جاتے خریدتے ہیں، اور اہل حدیث دولہا بھی لگاتا۔ مبارک کے معنی جس چیز سے برکت حاصل کی جائے۔ وہ کون سی چیز ہو سکتی ہے جس کو اللہ نے برکت
والا بنایا ہے۔ یہ کتاب اللہ کی یہ بابرکت کتاب ہے۔ کتاب انزلناہ مبارک، یہ کتاب ہم نے نازل کی ہے، یہ مبارک کتاب۔ کون کہتا ہے؟ یہ قرآن۔ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات یہ مبارک ذات، رسول کریم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات۔ اور جس چیز سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ پڑ جائے، جس سے آپ کی ذات جڑ جائے، وہ چیز عظیم ہو جاتی ہے۔ ہاں، آپ کی لاٹھی مل جائے، اس سے برکت حاصل کرنا جائز ہے، میں کوئی دو رائے نہیں۔ آپ کے بال مل جائیں اور معلوم ہے کہ آپ کے حقیقی بال ہیں، تو اسے تبرک حاصل کیا جا سکتا ہے۔ آپ کی جوتی مبارک مل جائے، تبرک حاصل کیا جا سکتا ہے۔ آپ کے کپڑے مل جائیں تو اس سے تبرک حاصل۔ لیکن آج آپ دیکھیں کہ کتنی جوڑی جوتیاں اللہ کے نبی کے پاس تھیں۔ یہ پاکستان میں، ہندوستان میں تو ہر صوبے میں آپ کی جوتیاں ہیں۔ زندگی بھر جو بیچارہ ایک لباس پہن کر کے زندگیاں گزارتے۔ صحابہ کرام کی زندگی کیسے تھی؟ ہاں، جمعہ کے دن کپڑا دھل دیتے تو گھر میں ننگے بیٹھے رہتے تھے، کہ جب سوکھ جاتا تب پہن کر کے جمعہ کی نماز پڑھنے جاتے تھے۔ آج ان لوگوں کے حوالے کہتے کہ بڑے کپڑے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہاں، 3 مہینہ گزر جاتا گھر میں چولہے نہیں جلتے تھے۔ ہاں، 10 جوڑی جوتے تھے آپ کے پاس، 10 جوڑی کپڑے تھے نہیں۔ آج بہت ساری چیزیں، لیکن حقیقی معنوں میں اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی چیز اگر ثابت ہے صحیح سند کے ساتھ، یقیناً اس سے برکت حاصل کی جا سکتی ہے۔ بہرحال، تو یہ کتاب اللہ کی یہ مبارک کتاب، ہاں، اس مہینے میں اللہ تبارک تعالیٰ نے نازل کیا۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ شہر مبارک، یہ مبارک مہینہ، کیا معنی؟ اس کی رات مبارک ہے، اس کی گھڑیاں مبارک ہیں، اس کی ہر ساعت مبارک ہے۔ ہاں، اور اس مہینے میں ہر چیز انسان کی، اس کا سونا مبارک ہے، اس کا جاگنا مبارک ہے، ہاں، اس کا قیام اللیل، اس کی دعائیں، ساری چیزیں یہ سب کی سب مبارک ہیں۔ اب بتاؤ کہ اگر کوئی اتنی مبارک اگر رات ہو، مبارک دن ہو، مبارک مہینہ ہو، تو پھر آپ کیا کریں؟ آج گھر میں کوئی اگر مبارک آدمی آتا ہے، ہاں، تو کیا کیا جاتا ہے؟ کسی بیوی کا شوہر 2 سال سعودی عرب گزارنے کے بعد آتا ہے، خبر مل جائے۔ کسی کا باپ 2 سال کے بعد اگر کہیں سے سفر کر کے آتا ہے، اسے خبر مل جائے۔ کسی کے رشتہ دار کی خبر مل جائے کہ فلانے آ رہے ہیں، پوچھو ان کے گھر سے کیا تیاریاں ہوتی ہیں، کیا کرتے ہیں؟ ہاں میرے بھائیوں، آپ یہ سمجھو کہ گویا کہ یہ رمضان ایک مہمان ہے جو آپ کے ہاں آنے والا ہے۔ اتنے خیرات اور اتنی برکات اور اتنی آرزوؤں اور اتنے تمناؤں کے بعد یہ آ رہا ہے، تو اب اس کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہاں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی حدیث کے اندر بیان کرنا کہ شہر المبارک فرض اللہ علیکم صیامہ، سب سے بڑی عبادت اس رمضان کی ہے کہ آپ اس کے روزے رکھو۔ تفتح فیہ الجنہ، ابواب الجنہ، وتغلق فیہ ابواب النیران، جنت کے دروازے اس مہینے میں کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے اس مہینے میں بند کر دیے جاتے ہیں۔ جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، معنی یہ ہے کہ اعمال خیر کے توفیق بندوں کو ادا کی جاتی ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کو وہ خوش کر لیتا ہے اور جنت میں داخل ہو جاتا ہے، اور برائیوں سے اپنے آپ کو اس قدر بچتا ہے، اجتناب کرتا ہے کہ جہنم کے دروازے بند رہتے ہیں، اس میں داخلہ کسی کا نہیں ہوتا۔ یہ اس کا مفہوم۔ تو جب رمضان مبارک مہینہ جو ہم پر سایہ فغن ہونے والا ہے، قریب، خوش نصیب ہیں وہ اللہ کے بندے جنہیں یہ موقع میسر ہوگا۔ ابھی گارنٹی نہیں ہے، ابھی کتنے دن باقی ہیں،
پتہ نہیں کون اس درمیان میں بیچارہ چلا جائے اسے. اس لیے جو گھڑیاں ہیں ان گھڑیوں کو انسان غنیمت سمجھے اور ہر ساعت کو کیش کرائے. ہر لمحے کو انسان خیرات برکات میں انسان صرف کرے. کوئی گھڑی ضائع نہ کرے. جو یہ مہینہ بڑا قیمتی مہینہ ہے. ہاں کل عمل ابن آدم له الا الصوم فانه لي وانا اجزي به. ہاں ابن آدم کا ہر عمل یہ اس کے لیے ہے ہاں سوائے روزے کے. روزہ بندے نے میرے لیے رکھا ہے وانا اجزي به اور میں ہی اس کا بدلہ دوں. سارے اعمال کا بدلہ اللہ ہی دیتا ہے. لیکن یہاں سرپرائز ہے. یہاں بندے کے اس عمل کے لیے اللہ تبارک تعالی کی توجہ خاص کہ اس رمضان کے روزے کا بدلہ میں دینے والا. ہاں اور بندے کے تمام اعمال وہ اللہ تبارک تعالی دوگنا در دوگنا سے گنا کرتا ہے. الحسنۃ بعشر امثالها الى 700 ضعف. کہ ہر عمل کا ثواب اللہ اضافہ کرتا ہے یہاں تک کہ 700 گنا تک. 700 گنا تک سوچیے. تو میرے بھائیو اب اس رمضان مبارک مہینے میں جس کی یہ حیثیت ہو ہاں اور جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات اور رہنمائیاں ہوں اور آپ فرمائیں کہ من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ. کہ جس نے رمضان کے روزے رکھے ایمان کے ساتھ اور احتساب کے ساتھ اللہ اس کے پچھلے سارے گناہوں کو معاف کر دے. سوچئے ایک مہینے کے روزے رکھنے کے بدلے میں اللہ ایک انسان کی گزشتہ چاہے 60 سال کا آدمی ہو چاہے 70 سال کا یا 80 سال کا اللہ تبارک تعالیٰ اس رمضان کے روزے کے بدولت اس کی گزشتہ سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. تو پھر کیا کرنا؟ گناہ کیسے معاف ہوتے ہیں؟ آٹومیٹک نہیں، عبادات اور بندگیوں سے. ہاں عبادات اور بندگیوں سے. اقم الصلاۃ طرف النہار وزلفا من اللیل ان الحسنات یذہبن السیئات ذلک ذکری للذاکرین. نماز قائم کرو دن کے حصوں میں، رات کے حصوں. وزلفا من ان الحسنات نیکیاں برائیوں کو کھا جاتی. کیا معنی؟ آپ نیکی کرو گے تو برائیاں مٹ جائیں گی. وضو کرو گے تو آپ کے گناہ جھڑ جائیں گے. ہاں وضو کر کے مسجد تک پیدل آپ جاؤ گے تو ہر قدم پر اللہ آپ کے لیے ثواب لکھتا ہے اور ہر قدم پر اللہ گناہ معاف کرتا ہے. تسبیحات آپ پڑھو گے، لا الہ الا اللہ کا ذکر کرو گے، اللہ تبارک تعالیٰ آپ کے گناہوں کو معاف کرتا ہے. نیکیوں میں اللہ تبارک تعالیٰ اضافہ کرتا ہے. تو گناہ معاف کب ہوتے ہیں؟ جب انسان خیر کے کام کرتا ہے. جی ہاں. تو ہمیں کیا کرنا چاہیے رمضان کے آنے میں؟ ہمیں خیرات اور برکات اور نیک اور صالح اعمال کے اندر بڑھ چڑھ کر کے حصے داری نبھانے کی ضرورت. اور جہاں یہ آیت ختم ہوتی ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان. آخر میں آ کر کے جائیں گے جو دوسری آیت شروع ہوتی ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي جب بندہ جب میرا بندہ اے نبی آپ سے سوال کرے یعنی میرے بارے میں جب پوچھے کہ اللہ کہاں ہے، اللہ کا مرتبہ کیا ہے، ہمارے معاملات کے ساتھ اللہ تبارک تعالیٰ کا طریقہ کیا ہے، تو آپ کیا کہو؟ انی قریب، بہت زیادہ قریب ہوں، اجیب دعوت الداعی، میں پکارنے والے کی پکار کو سنتا ہوں. اس لیے اس آیت میں اس بات کی دعوت دی گئی ہے کہ بندہ اس کے اوپر لازم ہے کہ وہ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا کرے. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ، میں پکارنے والے کی پکار سنتا ہوں. جو پکارے گا نہیں، اگر کوئی اللہ سے پکارے گا نہیں، اللہ سے مانگے گا نہیں، تو کون ہوگا وہ آدمی؟ وہ شخص جو ہے متکبر ہوگا، غرور والا آدمی ہوگا جو اللہ سے مانگنا نہیں چاہتا. عبداللہ بن جدعان کا واقعہ سنا ہو. عائشہ رضی اللہ عنہا نے پوچھا، اللہ کے وسلم نے کہا ہوا فی النار، وہ جہنمی ہے. کیوں جہنم میں ہے؟ اس لیے اس نے کہا ہی نہیں کہ ربی اغفر لی خطیئتی یوم الدین. اس نے کبھی کہا ہی نہیں کہ اللہ میرے گناہوں کو معاف کر دے، حالانکہ اللہ معاف کرنے کے لیے ہمیشہ تیار ہے. وتوبوا الی اللہ جمیعا ایھا المؤمنون، اے مومنو اللہ تعالیٰ سے توبہ. تو سوال کرنا ادعونی استجب لکم،
کہ مجھ کو پکارو، میں تمہارے پکار کا جواب دوں گا، مجھ کو پکارو میں تمہاری پکار پر لبیک کہوں گا، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ ہاں، ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین، اور جو لوگ میری عبادت سے استکبار کرتے ہیں، غرور کرتے، کبھی نہیں ہاتھ اٹھایا دعا کے لیے، کبھی نہیں تنہائی میں اللہ تعالیٰ سے۔ قریب کا معنی کیا ہے؟ ہر رات کی تہائی حصے میں اللہ تبارک تعالیٰ آسمانی دنیا پر نزول فرماتا ہے۔ غور سے سنیے، ہاں آج بہت سارے لوگ ہیں، ہاں دور دور تک سفر کرنے کے لیے چلو فلاں جگہ چلے جائیں گے، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ چلو یہاں دعا قبول نہیں ہوتی، مکہ چلیں گے وہاں دعا قبول۔ ارے اللہ کے بندے، وہی رب یہاں بھی ہے، وہی رب مکے میں بھی ہے۔ سمجھ میں آیا؟ یہاں مانگنے کی توفیق نہیں ہو رہی ہے تو جاتا کہہ رہا کہ میں وہاں جا کر، نہیں، یہاں مانگو، یہاں بھی اللہ تبارک تعالیٰ دعا قبول کرتا ہے۔ ادعونی استجب لکم، یہ مکے کے لیے نہیں، صرف یہ آیت یہ صرف مکے کے لیے نہیں ہے کہ ہم عمرہ کرنے جائیں گے تبھی، ہاں یا رمضان آ رہا تو ہم رمضان میں عمرہ کرنے جائیں گے تو جا کر کے وہاں دعا کر لیں گے، زندگی بھر کبھی ہاتھ اٹھاتا نہیں ہے، جب وہاں جائے گا تو خانہ کعبہ کا گلاب پکڑ کر کے چمٹ کر کے انسان روتا نہیں۔ ادعونی استجب لکم، مجھے پکارو میں تمہاری پکار سنوں گا، یہ یہاں کے لیے۔ اور ہر رات کو اللہ نازل ہوتا، ہندوستان میں ہندوستانیوں کے لیے، پاکستان میں پاکستانیوں کے لیے، بنگلہ دیش میں بنگلہ دیشیوں کے لیے، سب کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ کا نزول ہم نہیں سمجھ۔ اللہ قادر ہے اس چیز پر، اللہ قادر ہے اس چیز کے اوپر کہ وہ ہر جگہ وہ نازل ہوتا ہے، ہاں رات کی تہائی حصے میں۔ اور ایک فرشتہ آواز لگاتا ہے کہ کون ہے جو مجھ سے مانگنے والا، میں اس کی مانگ پوری کروں، کون ہے مجھ سے سفارش طلب کرنے والا، میں اس کی سفارش کو سن لوں، جو کون ہے مجھ سے مصیبت و پریشانی کے ازالے کی دعا کرنے والا، میں اس کی مصیبت و پریشانی کو دور کر دوں۔ آپ بہت زیادہ پریشان ہیں عجز اور انکساری، قرضہ، دوسرے اور مسائل اور مشکلات سے، رات کی تنہائی میں، رات کی تہائی حصے میں جاگ کر کے اللہ سے دعا کر کے مانگ کر کے کبھی آپ دیکھیے، ہاں اور جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو تقریباً جو آج تہجد کا اہتمام نہیں کرتے وہ لوگ بیچارے اس وقت میں اٹھ جاتے ہیں۔ یہ موقع غنیمت ہے آپ کے لیے کہ اس موقع کا فائدہ اٹھائیے اور اللہ تبارک تعالیٰ کے سامنے دستے دعا دراز کیجیے اور مانگیے۔ اسی لیے شہر رمضان کے بعد کی جو آیت وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ۔ تو میرے بھائیوں، اب رمضان مبارک مہینے کے آنے کے لیے سب سے پہلی جو چیز ہے انسان کی وہ یہ ہے کہ وہ اپنی نیتوں کو خالص کر لے اللہ کی عبادت کے لیے، نماز کے لیے، روزے کے لیے، قرآن کریم کی تلاوت کے لیے۔ یہ شہر قرآن ہے، طے کر لیجئے کہ ہم کو اتنا قرآن ڈیلی پڑھنا ہے، ٹائم ٹیبل وضع کر لیجئے، جدول بنا لیجئے۔ ہاں بہت بزی آدمی ہیں آپ تو بھی یہ طے کر لیجئے ہر نماز سے پہلے 1 صفحہ، ہر نماز کے بعد 1 صفحہ، 5 نمازیں، 5 دنی 10 صفحہ آپ کا ایک دن کے اندر ہو جائے گا۔ ہاں یہ میں نے بہت کم بتایا، 1 صفحہ بس طے کر لو، لازم کر لو اپنے نفس کے ساتھ کہ ہر نماز رمضان میں تقریباً مسلمان نماز پڑھتا ہی پڑھتا ہے۔ ہاں جو لوگ ویسے ہیں وہ لوگ بھی اہتمام کرتے ہیں، تو آدمی اگر طے کر لے کہ نہیں بھی ہم جو ہے 2 صفحہ پڑھیں گے ڈیلی، ہاں 2 صفحہ، تو آدمی ایک دن کے اندر اس کا ایک پارہ ختم ہو جائے گا، آرام اور سکون کے ساتھ پورے رمضان میں ایک قرآن کو ختم کر سکتا ہے میرے بھائیو۔ اس لیے اس کا ٹائم ٹیبل بھی جدول بنا لو اپنے لیے۔ اللہ نے آپ کو دیا ہے صدقات و خیرات کا، اس کا بھی پلان ہونا چاہیے، ہاں اس کا بھی پلان آپ کریں گے کس طریقے سے، کس خیر کے راستے میں، کس جگہ، یہ سب چیزیں ہمیں طے ہونی چاہیے۔ آج ہمارے ہاں حالات یہ ہیں کہ صدقے فطر کا جب معاملہ آتا ہے تب ہم لوگ ہاں آنکھ بند کر کے لے جا کر کے کوئی اسٹال لگائے ہوئے جا کے دے کے چلے آتے، نہیں، یہ ذمہ داری ہے ہماری کہ وہ اس کا مستحق کون ہے۔ یہ اس کی ذمہ داری نہیں کہ وہ آپ کے گھر آئے مانگنے کو آپ اسے دیں، یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ کا صدقے فطر کہاں صحیح مصرف میں استعمال ہو۔ ایسے ہی نہیں اکتا کر کے غریبی ٹائم ختم ہو گیا ہے، عید کی نماز سے پہلے دینا، کوئی اسٹال لگائے ہوئے لے جا کر کے آپ نے اس کو دے، نہیں۔ آپ کے زکوٰۃ کا معاملہ بھی یہی ہے کہ آپ اپنے زکوٰۃ کو کہاں صرف کرو، یہ نہیں مول صاحب رسید کارڈ میں آئیں گے تبھی دیں گے، نہیں مول صاحب آئے تو آپ کا زکوٰۃ آپ کے گھر کے اندر رہ گیا۔ بہت سارے لوگ انتظار کرتے ہیں، نہیں، یہ فی الفور ادائیگی کا معاملہ ہے،
اگر آپ کے پاس رکھا رہ گیا اور آپ فوت ہو گئے تو آپ بری ذمہ نہیں ہوں گے. اس لیے یہ تیاری آج ہی سے آپ کو پلان ہونا چاہیے کہ ہمیں کس کو دینا. یہ ہماری سوسائٹی ہمارے سماج کی ذمہ داری بنتی ہے. ہر آدمی کی انفرادی ذمہ داری ہے وہ پتہ لگائے رکھے کہ کون صدقات اور زکات کے مستحق لوگ ہیں. ہاں اس کا احساس اس کا سروے بھی ہونا چاہیے. لیکن آج ہمارے یہاں پتہ نہیں رہتا ہے. ہاں بند کر کے کوئی بھی آئے کیسے بھی آئے کسی کو بھی حوالے کر دیتے. نہیں میرے بھائیوں اس چیز کا اہتمام ہونا چاہیے. تو قرآن کریم کی تلاوت کا جدول اور ٹائم ٹیبل آپ کا طے ہونا چاہیے. ایسی ہی اور آپ رفتار کے لیے بھی اللہ تبارک تعالیٰ نے موقع دیا ہے تو اس کے لیے بھی آپ کا جو ہے ٹائم ٹیبل ہونا چاہیے. اور اسلام نے تو اس کے لیے آداب بتلائے ہیں. ہاں صبح کے وقت کی دعائیں, شام کے وقت کی دعائیں, فرض نماز کے بعد کی دعائیں بندہ جانتا ہے, ہمیں یاد ہے, لیکن ہم اہتمام نہیں کر پاتے. ہر آدمی سوتے وقت اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا معمول تھا کہ آپ جب بستر پر جاتے تھے تو آپ معوذتین پڑھتے تھے, آیت الکرسی آپ پڑھتے تھے, ہاں بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء آپ پڑھتے تھے, ہاں سورہ فاتحہ آپ پڑھتے تھے, آیت الکرسی آپ پڑھتے تھے, دم کرتے تھے اپنے نفس کے اوپر. ہاں اور تسبیحات فاطمہ سوچیے. اور آپ کی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر گئیں, چکی پیستے پیستے, پانی لاتے لاتے, گھر گرہستی کا کام نازک اندام تھی. ہاں شادی کے بعد بوجھ بڑھ گیا. پتا چلا کہ ابا یہاں پر خادم آئے ہیں, وہاں سے چلی آئی خادم کے خواہش میں. اللہ کے نبی موجود نہیں تھے. میں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے پیغام کہہ کر کے چلی گئی. اللہ کے گھر پہنچے تھے, عائشہ نے خبر دی ابھی ابا بیٹھے نہیں ہیں, سیدھے بیٹی کے گھر پہنچے. جا کر کے پہنچ گئے گھر, دیکھا کہ فاطمہ اور حضرت علی ایسے سوئے ہوئے ہیں جیسے میاں بیوی سوتے ہیں. دستک دیا, دونوں اٹھنا چاہے. اللہ نے کہا اللہ مکانکما, اپنی جگہوں پہ رہو ایسے ہی. سوچیے داماد کی محبت اور بیٹی کی محبت ایک باپ کی نگاہ سے آپ دیکھو. تکلیف دینا نہیں چاہا, جا کر کے دونوں کے درمیان بیٹھ گئے. حضرت علی کہتے ہیں میرے پاؤں اللہ کے وسلم کی سینے لگ رہے ہیں, ان کی ٹھنڈک محسوس کر رہا. اللہ کے نبی نے کہا کہ آپ کس لیے گئی تھی؟ خادم کے لیے. کہنے لگی بیٹی کیا آپ کو اس سے بہتر چیز عطا نہ کر دوں؟ بہتر چیز کیا ہو سکتی جانتے ہیں؟ ہو سکتا ہے ہماری خواتین بہنیں بھی نہ جانتی, بل ہم شاید نہیں جانتے ہیں. تسبیحات فاطمہ کا نام سنا ہے؟ جی ہاں, یہ وہی تسبیحات فاطمہ ہے. 33 بار سبحان اللہ, 35 بار الحمدللہ, 35 بار اللہ اکبر. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کو یہ تحفہ دیا تھا. اسی لیے اسی حدیث سے استدلال کرتے ہوئے علماء یہ کہتے ہیں کہ اگر گھروں میں بیویوں کے اوپر کام زیادہ ہو تو وہ تسبیحات کا اہتمام کرنا چاہیے. کہ فاطمہ کو خادم کے بدلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دیا تھا کہ شوہروں سے شکوہ نہ کریں کہ کام بہت زیادہ ہے, بلکہ یہ تسبیحات کا اہتمام کریں, جو زیادہ سے زیادہ یہ تسبیحات پڑھیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت سوچئے خیر کے طلب میں اللہ کے نبی کس کو دیا؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا تھا. حضرت علی کا بیان ہے کہ جنگ صفین کے اس تاریک رات میں بھی میں ان تسبیحات کو میں نے نہیں چھوڑا, اپنی زندگی کے معمول میں داخل کر لوں. اور خاص طور سے رمضان مبارک کا مہینہ آیا, جو اس مہینے کے اندر ان ادعیہ اور اذکار سے اس کو آباد رکھو. توبہ توبہ استغفار, یہ مغفرت کا مہینہ ہے. اس میں اللہ تبارک تعالیٰ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے. اپنی غلطیوں کو یاد کرو, رو اور گڑگڑاؤ اور اللہ تبارک تعالیٰ سے معافی مانگو.
اللہ بخشنے والا ہے، وهو الغفور الرحیم، وہ بخشنے والا ہے۔ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم۔ سوچیے اللہ کا پیار دیکھو اپنے بندوں کے ساتھ۔ قل اے نبی آپ کہہ دیجئے میرے ان بندوں سے جن لوگوں نے اپنے نفس پر ظلم کیا ہے، ثانی تھا، میں بہت بڑا چور تھا، میں بہت بڑا ایسا تھا ویسا تھا، سب کچھ تھے، اگر سچے دل سے توبہ کر لو تو اللہ ہر چیز کو معاف کر دے، یہاں تک کہ شرک کو بھی اللہ تبارک تعالی معاف کر دیتا ہے۔ اسی لیے شرک توبہ چاہتا ہے۔ ہاں کچھ گناہ ہیں جو صغائر ہیں، کچھ گناہ ہیں جو کبائر ہیں۔ ہاں صغیرہ گناہ یہ آپ کے نیک اعمال سے معاف ہوتے ہیں۔ الرمضان الی رمضان، العمرۃ الی عمرۃ، الحج الی حج، الجمعۃ الی الجمعہ کفارۃ لما بینہما ما لم یرتکب الکبائر۔ ایک جمعہ سے دوسرے جمعہ کے درمیان کہ گناہوں کا جمعہ یہ کفارہ ہو جاتا ہے، رمضان کے درمیان، حج کے درمیان، عمرے کے درمیان، ہاں یہ سب کفارہ۔ ما لم یرتکب الکبائر، جب تک کہ بندہ کبیرہ گناہ کا ارتکاب نہیں کرتا۔ لیکن اگر آپ کبیرہ گناہ کا ارتکاب کریں گے تو یہ صغیرہ بھی معاف نہیں ہوگا، جان لیجیے صغیرہ گناہ معاف نہیں ہوں گے۔ اور کبیرہ گناہ کے لیے توبہ شرط ہے، جب تک آپ توبہ نہیں کریں گے اللہ سے، اللہ تبارک تعالیٰ ان کو معاف نہیں کرے گا۔ اسی لیے آدمی کے لیے ضروری ہے کہ کبیرہ گناہ کے معافی کے دو طریقے ہیں۔ ایک طریقہ ہے قصاص کا، حد کا، زنا ہو گیا اب پاکی چاہے جتنا گراؤ گے، ہاں اگر حد قائم ہو گیا تو معاف ہو جائے گا، اور نہیں تو پھر زندگی بھر اللہ سے روز گناہ کے لیے، گارنٹی نہیں ہے جب تک کہ اللہ تعالیٰ ہاں اس کو معاف نہیں کرتا، روتے رہو گی گراتے رہو۔ ہاں اور آپ نے چوری کر لیا، ہاتھ کاٹ دیا گیا، قصاص، آپ کا گناہ دھل گیا، وہ اور نہیں کاٹا گیا، جیسے بھی ہمارے ہاں قصاص نہیں ہے، جس ملک میں ہم لوگ رہتے ہیں یہاں پر قصاص نہیں ہے، تو پھر کیا کرنا بھائی؟ اب توبہ کرو، روتے رہو زندگی بھر اپنے اس گناہ کا۔ زنا سرزد ہو گیا، توبہ کرتے رہو، استغفار کرتے رہو اللہ تبارک تعالیٰ نے۔ میرے بھائیو یہ رمضان کا مہینہ قرآن کا مہینہ ہے، زیادہ سے زیادہ قرآن۔ ہاں اللہ کے نبی کی ایک پیاری سی چھوٹی سی حدیث ہے، اسی حدیث کے ساتھ بات ختم کرتا ہوں۔ الدین والنصیحہ، دین خیر خواہی کا نام، دو جملے، الدین النصیحہ، دین خیر خواہی کا نام۔ دین خیر خواہی کا نام کس کے لیے؟ للہ، اللہ کے لیے، ولی کتابہ، ولی رسولہ، ولی ائمۃ المسلمین وعامتہم۔ پانچ چیزیں اللہ کے لیے خیر خواہی، کیا کہ اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، ہاں اس کے ساتھ کسی غیر کو شریک نہ ٹھہراؤ، اسی سے مانگو، کسی دوسرے سے مت مانگو، اسی سے استعانت طلب کرو، کسی دوسرے سے نہیں، اسی کے آگے جھکو، کسی دوسرے سے نہیں۔ اور اس کی کتاب کے لیے خیر، اس کی کتاب کے لیے خیر خواہی کیا ہے؟ اس کو پڑھنا ہے، اس کو پڑھانا ہے، اس کو سیکھنا ہے، اس کو سکھانا ہے، اس کی تعلیم کو عام کرنا ہے، قرآن کریم کے پڑھنے کے لیے مسجدیں قائم کرنا ہے، مدرسے قائم کرنا ہے، بچوں کو پڑھانا ہے، اپنے بچوں کو پڑھوانا ہے، آپ کو سیکھنا ہے، آپ کو سکھانا۔ کوئی عذر نہیں ہے موجودہ زمانے میں، آدمی کے پاس کوئی عذر نہیں کہ ہم نے بڑھاپے میں، اب بڑھاپے میں پہنچ گیا پر نہیں، ابھی اتنے علماء ہیں کہ آپ کو آج بھی مسجدوں کے اندر، ہاں رمضان میں یہ خاص اہتمام ہو سکتا ہے۔ میں مسجدوں کو نصیحت کرتا ہوں کہ جو بوڑھے بیچارے نہیں پڑھ پائے ہیں، مسجدوں میں ان کے لیے حلقات متعین کیے جائیں جو بوڑھوں کو قرآن کریم پڑھانے کو سکھایا جائے۔ ہاں سکھانے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے، اللہ کی کتاب کے ساتھ جو خیر خواہی ہے یہ بھی ہو سکتا ہے۔ اللہ کی کتاب کی خیر خواہی اپنے بچوں کو مکاتب میں بھیجو، ہاں ان کو قرآن کریم سکھلاؤ۔ جو اللہ کی کتاب کے ساتھ خیر خواہی یہ ہے کہ روزانہ اس کے لیے کچھ پیسہ خاص کر لو، گلک بنا لو قرآن کے نام کا۔ بچے کھلونے کے لیے بناتے ہیں گلک، پیسہ جمع ہو جائے گا تو یہ کھلونا خریدیں گے۔ عورتیں گلک بناتی ہیں چیز خریدنے کے لیے، قرآن کریم کے لیے بھی گلک بناؤ، ہاں
ڈالو اس کے اندر قرآن کریم کے نام پر ڈالو، جب پیسہ جمع ہو جائے گا تو یہ قرآن مصحف خریدیں گے، مسجد میں رکھ دیں گے، ایک مصحف خریدیں گے کسی ایسے غریب جس کے ہاں نہیں ہے اس کو دے دیں گے، جو اس کے ذریعے سے کسی قرآن پڑھانے والے کو دیں گے، یہ صدقہ عام میں کسی کو بھی دیا جا سکتا ہے۔ اللہ کی کتاب کے لیے خیر خواہی، اللہ کے رسول کے ساتھ خیر خواہی، اللہ کے رسول کے ساتھ خیر خواہی یہ ہے کہ آپ کی عزت و تکریم ہونی چاہیے، آپ کے ساتھ گستاخانہ رویہ نہیں ہونا چاہیے، آپ کی باتوں پر عمل ہونا چاہیے، آپ کی ہدایت کی روشنی میں زندگی گزارنی چاہیے، اور آپ کی عزت اور ناموس کے لیے دل و جان سے قربان ہو جانے کا تہیہ دل کے اندر ہونا چاہیے اللہ کے رسول کے ساتھ خیر خواہی کے معاملے۔ ائمہ کے تعلق سے جو آپ کے جو ذمہ دار ہیں، وہاں آپ کے معاملات کو جو ذمہ دار ہیں، مسجد کا جو ٹرسٹی ہے، مدرسے کا جو ٹرسٹی ہے، جماعت کا جو ذمہ دار ہے، ان کے تعلق سے خیر خواہی یہ ہے کہ اگر آپ ان کے اندر کوئی خرابی دیکھتے ہو تو آپ ان کے ساتھ جا کر کے بیٹھ کر کے ان سے تنہائی میں ان کی غلطیوں کا ذکر کرو۔ فیس بک پر، سوشل میڈیا پر ان کے حوالے سے ٹیچر اچھالنا یہ گستاخی ہے، اللہ کے یہاں جواب دینا پڑے گا اس کے لیے۔ ان کے لیے خیر کی اگر خرابیاں ہیں تو ان کے لیے دعا کرو آپ کہ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے، ان کو سمجھ دے۔ کوئی غلطی اگر نظر آئی تو آپ اگر اصلاح کر سکتے ہو تو اصلاح کرو، جاؤ جو ہے، لیکن اس کو عام کرنا، ڈٹورا پیٹنا اور سوشل میڈیا پر لکھنا اور پھر جواب در جواب انسان قائم کر، یہ قرآن اللہ ان کے ساتھ خیر خواہی نہیں، یہ گستاخی ہے، چاہے وہ مسجد کا ذمہ دار ہو، مدرسے کے ذمہ دار ہو، ٹرسٹ ہو کا ذمہ دار ہو، کوئی بھی۔ دیکھو دنیا کے اندر کوئی بھی انسان معصوم نہیں ہے، غلطی سرزد ہو سکتی، اصلاح کا کام ہمارا اصلاح کا کام کا جو طریقہ ہمارے نبی کا ہے وہ طریقہ ہم اختیار کریں، اسے ہم عام نہ کریں۔ تو ایک ائمۃ المسلمین اور ایک وہ آدمی جو عام مسلمانوں کے لیے خیر خواہی، جیسے ہم سب ہر آدمی ایک دوسرے کا خیر خواہ ہونا چاہیے، المسلم واخو المسلم، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، اس کے اندر کوئی خرابی دیکھے، غلطی دیکھے تو اس کی اصلاح کرے، اس کے فائدے کے لیے کوئی چیز، اس کی عزت کی کیچڑ نہ اچھالے، جو اس کا نقصان نہ کرے، لا یظلمہ ولا یخذلہ، نہ اس کو رسوا کرے نہ اس کے اوپر کوئی ظلم کرے۔ یہ میرے بھائی یہ تمام چیزیں خیر خواہانہ جو جذبہ ہے اس رمضان مبارک مہینے میں بھی ہمارے لیے رہنا چاہیے۔ جو یہ مہینہ بڑا خیر و برکت کا مہینہ ہے، اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں زیادہ سے زیادہ اس مہینے کے خیرات اور برکات سے زیادہ سے زیادہ روزہ رکھنے، زیادہ سے زیادہ قیام اللیل کہنے، زیادہ سے زیادہ قرآن کریم کی تلاوت کرنے، صدقات اور خیرات، تسبیحات، تذکیرات، ان تمام چیزوں کے اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، وآخر قولی ھذا واستغفر اللہ ربی من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور